بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں کتاب راحت القلوب کی انشاءاللہ العزیز آج آخری نشست ہے۔ غرہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ سن 655 ہجری کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، قدم کو چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ اجودھن کے تمام باشندے، وہاں کے رہنے والے چھوٹے بڑے مشائخ، درویش اور مسکین آ کر آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے، آپ کے مبارک ہاتھ کو چومتے تھے۔ شیخ صاحب مصلے کے نیچے ہاتھ ڈال کر جو کچھ کسی کی قسمت ہوتی دیتے۔ لوگ جو شیرینی لائے اس کا ڈھیر لگ گیا، اس میں سے تھوڑی تھوڑی درویشوں کو دیتے۔ اس روز شہر کا کوئی غریب اور مسکین خالی نہ گیا۔ آپ کی عادت تھی کہ ہر ماہ کے غرہ کو اسی طرح کرتے۔ بعد ازاں اس کے بعد محمد احمد بلخی نے جو واصل حق تھے آ کر سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ شیخ الاسلام مراقبے میں تھے، اسی وقت ذکر کرنے لگے۔ اس قدر ذکر کیا، اتنا ذکر کیا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ شیخ قطب الدین بختیار اوشی کا خرقہ لا کر آپ پر ڈالا گیا، جو ان کا خاص لباس ہوتا ہے وہ لا کر ڈالا گیا۔ دیر بعد ہوش میں آئے، کافی دیر کے بعد ہوش میں آئے۔ حاضرین سر بسجود ہوئے، جتنے لوگ تھے انہوں نے سر سجدے میں رکھا، لیکن مجھے معلوم نہ ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے۔ اس نے بھی کہا کہ اسی وقت مر کر آؤ تاکہ نماز جنازہ ادا کرے، جنازے کی نماز ادا کرے۔ پھر شیخ الاسلام اور حاضرین نے نماز جنازہ ادا کی، بعد ازاں فرمایا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خبر میں ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ غائب کی نماز جنازہ ادا کرنی روا ہے، درست ہے، اس واسطے کہ جب امیر المومنین حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے یار شہید ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کے لیے علیحدہ نماز جنازہ ادا کی۔ بہرحال یہ ایک فقہی اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، بعض حضرات نے کہا کہ ادا نہیں کی جا سکتی، ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہے۔ پھر عاشورہ کے غرہ متبرکہ کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ فرمایا کہ اس عشرے میں کسی اور کام میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، اور صرف طاعت، تلاوت، دعا اور نماز میں، یعنی اس میں مشغول ہونا چاہیے، اس واسطے کہ اس عشرے میں قہر ہوا ہے اور بہت رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو خدا کا جو معاملہ ہے قہر کا وہ بھی اس عشرے میں ہے، اور رحمت بھی بہت نازل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس عشرے میں بہت سے مشائخ نے تفریح دنیا کا عذاب اپنے سر لیا ہے، دنیا کی سیر و تفریح کا جو عذاب ہوتا ہے وہ اپنے سر لے لیا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس عشرے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزری، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کس بے رحمی سے شہید کیے گئے، کتنی بے دردی سے شہید کیے گئے، بعض پیاس کی حالت میں شہید ہوئے، اور بے دینوں نے انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا، یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کی بابت اور آپ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ جب شیخ الاسلام یہ فرما چکے، یہ کہہ چکے، تو نعرہ مار کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا کیسے سنگ دل کافر ہے، یعنی کتنے پتھر دل کافر ہے،
کافر بے عاقبت یعنی جن کو انجام کی پرواہ نہیں، بے سعادت اور نامہربان تھے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ دین اور دنیا اور آخرت کے بادشاہ کے فرزند ہیں، پھر بھی انہیں بڑی بے رحمی سے شہید کیا گیا۔ انہیں یہ خیال نہ آیا کہ قیامت کے دن یہ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح دکھائیں گے۔ پھر فرمایا کہ ماہ محرم کے اجزاء میں اس دعا کے لیے حکم ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت اللہ العبدی القدیم وهذه سنة جديدة أسألك فيه العصمة من الشيطان الرجيم والأمان من الشيطان ومن كل شر دين ومن البلايا والآفات فذلك ونسألك العون والعدل على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا بر يا رؤوف يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بعد اذاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ شیخ الاسلام معین الدین حسن سنجری قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں یعنی آپ کے وظائف میں لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص ماہ محرم کی پہلی رات کو 6 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں فاتحہ 1 بار اور اخلاص 10 بار، یعنی 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص، تو روایت صحیحین کے مطابق 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے، یعنی صحیحین کی روایت کے مطابق، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے، اس طرح نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں فاتحہ 1 بار اور سورہ یاسین 1 بار پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہشت میں یعنی جنت میں 2000 ایسے محل عنایت کرے گا، عطا کرے گا، جن میں ہر ایک میں یاقوت کے 2000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر منبر برجت کے تخت پر حور بیٹھی ہوگی، اور اس نماز کے پڑھنے والے کی 6000 بلائیں دور ہوتی ہیں، اور 6000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ بعض ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے فرمایا کہ امام شعبی علیہ رحمہ کے کفایہ میں لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص عاشورے کے روز، عاشورے کے دن 100 مرتبہ یہ کلمہ کہے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر لا مانع بما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور پھر ہاتھ چہرے پر ملے تو حق تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے کہ گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ شیخ الاسلام انہی فوائد میں تھے کہ نماز کی اذان ہوئی، آپ نماز میں مشغول ہوئے، اور میں اور خلقت واپس چلے آئے، الحمدللہ علی ذالک۔ 10ویں ماہ مذکور یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو سن 655 ہجری کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، اور شمس دبیر شیخ جمال الدین حاصبی، شیخ بدر الدین غزنوی اور عزیز حاضر خدمت تھے، اور بھی دیگر چاہنے والے خدمت میں موجود تھے۔ عاشورے کے روزے کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، گفتگو ہو رہی تھی، زبان مبارک سے فرمایا کہ عاشورے کے روزے میں جنگل کی ہرنیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی دوستی کے سبب اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیتی، پس کیوں اس روزے کو ترک کیا جائے، یعنی اس روزے کو کیوں چھوڑا جائے، جبکہ جنگل کی ہرنیاں جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی دوستی کی وجہ سے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیتی، تو ہم بھی روزہ رکھیں، یعنی اس سے یہ ہمیں درس ملتا ہے۔ تو جب حیوانوں کی یہ حالت ہے، جانوروں کی یہ حالت ہے، پھر فرمایا بغداد میں ایک بزرگ تھا،
اس کے سامنے امیر المومنین حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے شہید ہونے کا حال بیان کیا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی محبت کے سبب اس قدر سر زمین پر مارا، اس نے اپنے سر کو زمین پر اس طرح مارا کہ خون جاری ہوا اور دیر تک زمین پر پڑا رہا، جب دیکھا تو مرا ہوا پایا۔ اسی رات اس بزرگ کو خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑا ہے اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کیا سلوک کیا؟ کہا مجھے بخش دیا اور حکم دیا کہ امیر المومنین حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑا ہو، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اسے کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا۔ اسی موقع پر فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کرام یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یزید پلید کو کندھے پر سوار کر کے جا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا سبحان اللہ، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، دوزخی بہشتی کے کندھے پر سوار ہے۔ ایک دوزخ کا شخص جو ہے ایک جنتی آدمی کے کاندھے پر سوار ہے۔ یہ بات امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے سنی تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، دوزخی کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا اے علی، یہ یزید وہ بدبخت شخص ہے جو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اور میری تمام آل کو یعنی تمام اولاد کو شہید کرے گا، تمام خاندان کو شہید کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر نیام سے تلوار نکالی تاکہ اسے قتل کر دیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو کہ تقدیر الہی ایسی ہی ہے، خدا نے ایسا ہی مقدر میں لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ باقی رہیں گے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کیا میں ہوں گا؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا فاطمہ ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے غریبوں کا ماتم کون کرے گا؟ فرمایا میری امت۔ تو ماتم سے مراد یہاں اظہار غم ہے، اور گالوں کو نوچنا اور کپڑوں کو پھاڑنا یہ اس طریقے سے یہ جو ہوتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار زار روئے اور شہزادوں کو گود میں لے لیا اور نعرہ مارا کہ اے غریبوں، ہمیں معلوم نہیں کہ تمہارا حال اس جنگل میں کیا ہوگا، تمہارا حال اس جنگل میں کیا ہوگا۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جس روز یعنی جس دن امیر المومنین حسین رضی اللہ عنہ شہید ہونے کو تھے، آپ کی شہادت کا وقت قریب تھا، اسی رات ایک بزرگ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو خواب میں دیکھا کہ انبیاء علیہم السلام کی ساری عورتوں کے ہمراہ آ کر دامن کمر سے باندھ کر دشت کربلا میں جہاں پر امیر المومنین حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی تھی آستین سے صاف کر رہی ہیں۔ کربلا کے میدان میں جو ہے دامن کو جو ہے کمر سے باندھ کر آستین سے جو ہے اس مقام کو اس جگہ کو صاف کر رہی ہے اور فرماتی ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے غریب حسین کا سر مبارک شہید ہوگا۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی نہ ہوگا؟ جب ہم میں سے کوئی نہ ہوگا تو ان کی ماتمداری کون کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت، آپ کے فرزندوں کا، آپ کے شہزادوں کا اس قدر ماتم کرے گی جس کا بیان نہیں ہو سکتا، یعنی آپ کے بعد آنے والی امت جو ہے اس پر غم کا اظہار کرے گی۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ عاشورے کی رات 4 رکعت نماز کا حکم ہے۔ عاشورے کی جو شب ہے تو اس دن جو اس شب میں جو ہے 4 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ ہر رکعت میں فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 3 بار اور اخلاص 10 بار پڑھنی چاہیے۔ نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ اخلاص پڑھنی چاہیے، قل هو اللہ احد کی صورت پڑھنا چاہیے۔
بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ شیخ الاسلام شیخ عثمان ہارونی قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں آپ کے وظائف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آیا ہے کہ عاشورے میں سورج نکلتے وقت 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے، اور جس قدر قرآن مجید ہو سکے، جتنا قرآن شریف ہو سکے ان رکعتوں میں پڑھنا چاہیے۔ اس کا ثواب بے حد ہے، بہت زیادہ ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، لا الہ الا انت سبحان لا الہ الا انت اول ما خلقت فی هذا اليوم وتخلق آخر ما تخلق في هذا اليوم، اعطنی فیہ خیرا ما اولیت ما فیہ بانبیائک واصفیائک من التوائب والبلایا، واعطنی ما اعطنی فیہ من الکرامۃ بحق محمد صلی اللہ محمد علیہ السلام۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں آپ کے وظائف میں آپ کے خط مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ عاشورے کے روز، عاشورے کے دن 6 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں فاتحہ 1 بار، اور والشمس انا انزلنا، اذا زلزلت الارض، اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی صورت، اور معوذتین سب 1 بار پڑھے، سورہ فاتحہ 1 بار ہر رکعت میں، اور سورہ والشمس وضحاہا کی جو صورت ہے، اور انا انزلنا، اذا زلزلہ کی جو سورہ ہے، اور سورہ اخلاص ہے، اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ سب 1 بار پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کر سر بسجود ہو کر یعنی سر سجدے میں رکھ کر قل یا ایھا الکافرون پڑھے، یہ سورہ پڑھے۔ اب جو حاجت مانگے گا، جو ضرورت مانگے گا پائے گا، ہر ضرورت اس کی پوری کی جائے گی، جو بھی جائز ضرورت ہوگی۔ بعد ازاں جو بھی جائز ضرورت ہوگی اللہ رب العالمین اسے اپنے فضل سے پورا فرمائے گا اس نماز کی برکت سے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ وہاں پر بھی لکھا دیکھا ہے کہ عاشورے میں 70 مرتبہ حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اور اس کا نام اولیاء اور مشائخ کبار میں لکھے گا۔ پھر اسی موقع پر فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک شخص کفن چور تھا، جس نے قریباً 2200 آدمیوں کے کفن چوری کیے، تقریباً جو ہے اس نے یعنی 2200 لوگوں کے کفن اس نے چوری کیے۔ اب الغرض بہرحال جب اس کام سے توبہ کی تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ تائب ہوا، توبہ کر لی اس نے۔ خواجہ صاحب نے پوچھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جن کے تو نے کفن چرائے ان کی حالت بیان کرو۔ عرض کی اگر ساروں کا حال بیان کروں، سب کا حال بیان کروں تو طول کھینچ جائے گا، بہت لمبا ہو جائے گا، البتہ بہرحال چند ایک کا حال عرض کیے دیتا ہوں۔ عرض کی کہنے لگا، جب ایک کی قبر میں نے کھودی تو اس میں کالے چہرے والا آدمی تھا کہ اس کے پاؤں میں آگ کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں ہیں، اور اس کی زبان سے خون اور ریم جاری ہے، خون اور پیپ وغیرہ جاری ہے، اور اس کے پیٹ سے گندگی کی اس قدر بو آتی ہے کہ لوگ نفرت کرتے ہیں۔ جب میں وہاں سے لوٹا تو اس مرد نے آواز دی کہ جاتے کہاں ہو، ذرا میرا حال سنتے جانا کہ میں کیا کیا کرتا تھا کہ جس کے سبب اس مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں۔ میں لوٹ کر گیا تو فرشتے عذاب کی زنجیریں لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے اس کا حال پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں، لیکن زانی اور شراب خور تھا، یعنی زنا کیا کرتا تھا اور شراب پیا کرتا تھا۔ چونکہ دنیا میں مست رہتا تھا اس لیے میری یہ حالت ہے۔ پھر میں نے اور ایک روز قبر کھودی، یعنی ایک دن دوسری قبر کھودی تو مردے کو دیکھا کہ کالا منہ کھڑا ہے، یعنی اس کا منہ کالا ہے اور وہ کھڑا ہے، اور اس کے گردا گرد آگ ہے، اس کے آس پاس آگ ہے جس میں اسے جلا رہے ہیں۔ اس کی زبان نکلی ہوئی تھی اور اس کی گردن میں زنجیریں پڑی ہوئی تھی، یعنی زنجیریں تھیں۔ جو ہی مجھے دیکھا، جیسے ہی مجھے دیکھا، کہا خواجہ مجھے تھوڑا بہت پانی دینا۔ کہنے لگا کہ مجھے تھوڑا سا پانی دینا کہ میں پیاس کے مارے تنگ آ گیا ہوں۔ میں نے مدد کرنی چاہی، فرشتوں نے للکارا کہ خبردار اسے پانی نہ دینا، یہ تارک الصلاۃ ہے،
نماز کو چھوڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسے پانی نہ دیا جائے، یعنی بے نمازی ہے، اللہ نے منع کیا ہے کہ اس کو پانی دینے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ دنیا میں تو کیا کام کرتا تھا؟ کہا تھا تو مسلمان، لیکن میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کی تھی۔ اسی طرح اور مردوں کو بھی میں نے عذاب میں گرفتار دیکھا۔ اس کے بعد ایک اور قبر کھودی تو ایک نہایت خوبصورت جوان دیکھا، جس کے گردا گرد آس پاس سبزہ اگا ہوا ہے، ہریالی اگی ہوئی ہے اور پانی کی نہریں جاری ہیں، اور اس کے روبرو بہشتی حوریں، جنت کی حوریں تخت پر بیٹھی ہیں۔ میں نے پوچھا اے جوان تو کون ہے اور دنیا میں تو کیا کیا کرتا تھا، اور یہ درجہ تجھے کس کے سبب نصیب ہوا؟ کہا اے خواجہ میں تیری طرح تھا، لیکن ایک ذاکر سے میں نے سنا، ایک ذکر کرنے والے سے میں نے سنا کہ جو شخص ماہ محرم میں عاشورے کے روز، محرم کے مہینے میں عاشورے کے دن 6 رکعت نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ میں نے یہ نماز بعد اذان ہمیشہ ادا کی، سو اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے بخش دیا۔ عاشورے کے دن یہ میں 6 رکعت ادا کیا کرتا تھا بعد اذان۔ اس کے بعد فرمایا، زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورے کے روز یا رات کو یعنی عاشورے کے دن یا رات کو 4 رکعت نماز فرشتوں کی خوشنودی کے لیے ادا کرتا ہے تو اسے اللہ تعالی منکر نکیر کے سوالوں سے بچا لیتا ہے اور خوشنود کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے خوش کر دیتا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ چوتھی ماہ سفر کے مہینے کی 4 تاریخ سن 655 ہجری کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ میں چند روز شیخ قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز کے اعلیٰ یار، آپ کے بہت بلند پائے کے دوست شیخ محمد حاسبی قدس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر حاضر خدمت ہوا۔ میں آداب بجا لایا، میں نے ادب کا خیال کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حکم ہوا بیٹھ جا، میں بیٹھ گیا۔ حکم ہوا بیٹھ گیا۔ جو خط شیخ برہان الدین نے دیا تھا اسے آپ نے مطالعہ فرمایا۔ شیخ برہان الدین نے جو خط دیا تھا اسے آپ نے دیکھا۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ تو نے دیر کیوں کی؟ حکم ہوا کہ بندے کا جسم خاکی تو وہاں تھا، بندے کا جسم خاکی جو مٹی کا جسم ہے تو وہ تو وہاں تھا اور دل یہاں۔ مخدوم بندہ نواز نے فرمایا، مخدوم رحمۃ اللہ علیہ بندہ نواز نے فرمایا واقعی ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہتے ہو، ہمارا اشتیاق بارہا تم پر غالب آیا ہے، یعنی ہماری طرف جو تمہارا شوق ہے تو وہ کئی بار غالب آیا ہے۔ تم کہتے تھے کہ اگر پر ہوں تو اڑ کر چلا جاؤں اور خواجہ صاحب کی قدم بوسی حاصل کروں، یعنی خواجہ صاحب کے قدموں کو جا کر چوموں۔ بعد ازاں اس کے بعد خلقت کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ مرید اور شیخ کا فرزند ایسا ہی ہونا چاہیے، جیسا کہ مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مکتوب بھی لکھا جس میں پائے بوسی کا اشتیاق ظاہر کیا، قدم کو چومنے کا شوق ظاہر کیا، اور ایک شعر بھی لکھا تھا جسے میں نے یاد کر لیا تھا۔ جب تمہیں یاد کرتا تو اس شعر کو پڑھ لیا کرتا تھا۔ وہ شعر واقعی بے نظیر تھا، بے مثال تھا، اگر پڑھے تو سنو۔ میں نے آداب بجا لا کر اگر پڑھے تو سنو، میں نے آداب بجا لا کر وہ شعر پڑھا۔ ضیاء نگاہ کر بندے بہرحال یہ فارسی کا شعر یہ جب پڑھا گیا تو جب میں نے یہ شعر پڑھا تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ میں رقت پیدا ہوئی، اٹھ کر رقص کرنے لگے، اس قدر رقص کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ چاشت سے لے کر دوپہر تک رقص کرتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو خالص کلاہ دعا گو کو عنایت فرمایا
یعنی فارغ ہوئے تو ایک خاص قسم کی ٹوپی عطا فرمائی، اور عصا بھی اسی روز مرحمت کیا عطا کیا، اور مصلی اور چوبی نالین بھی بخشے، انتہائی قیمتی جوتیاں بھی عطا فرمائی، اور مجھے بغل میں لے کر فرمایا کہ مولانا نظام الدین اب وقت آ گیا ہے کہ میں تجھے رخصت کروں، اور پھر تیرا دیدار نصیب نہ ہو، جاؤ آج ہی تمہاری رخصت کا دن ہے، ہاں کچھ دن اور ٹھہرو کہ کیونکہ تیرا دیدار غنیمت ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد زار زار روئے، اور پھر یہ شعر بڑا دیدار دوستہ موافق غنیمت است، جو یافتے حیف دوگر رہا بعد ازاں، یعنی اس کے بعد ملتان کی طرف سے مسافر آئے اور آداب بجا لائے، حکم ہوا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، کھانا موجود نہ تھا۔ بعد ازاں اس کے بعد سفر، یعنی اللہ تعالیٰ اسے خیر اور ظفر سے ختم کر دے، اللہ تعالیٰ اسے خیر سے اور کامیابی سے ختم کرے، تو سفر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، تو زبان مبارک سے فرمایا کہ یہ بڑا بھاری اور سخت مہینہ ہے، کیونکہ جب یہ مہینہ آتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنگ دل ہوتے، اور جب گزر جاتا تو خوش ہوتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تغیر اس مہینے کی گرانی کے سبب ہوتا، یعنی یہ تبدیلی جو ہے اس مہینے کے بوجھ کی وجہ سے ہوتی تھی۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے ماہ سفر کے گزرنے کی خوشخبری دے گا، میں اسے بہشت میں جانے کی، جنت میں جانے کی خوشخبری دوں گا۔ من بشرنی بخروج السفر انا بشرناہ بدخول الجنہ۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر سال 10,80,000 بلائیں نازل فرماتا ہے، ہر سال اللہ تبارک و تعالی 10,80,000 بلائیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے صرف اس مہینے میں 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے کو دعا اور طاعت سے بسر کرنا چاہیے، خوب دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہیے، پھر کوئی بلا پیش نہیں آتی۔ بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع پر فرمایا کہ میں نے ایک بزرگ کی زبانی سنا ہے کہ جو شخص ماہ سفر کی مصیبتوں سے بچنا چاہے، سفر کے مہینے کی مصیبتوں سے بچنا چاہے، وہ ہر نماز کے فریضے کے بعد یہ دعا بکثرت پڑھے، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من شر هذه الزمان واستعبده من شرور الازمان بجمال وجهك وكمال قدرتك أن تجيرني من فتنة هذه السنة وقنا شر ما قضيت فيها وأكرمني بالفقر بإكرام النظر واختدمه بالسلامة والسعادة لأهلي وأوليائي وأقربائي وجميع أمة محمده المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ ایک ماہ سفر میں پہلی رات کو تمام مسلمان ایک ماہ سفر میں سفر کے مہینے میں پہلی رات کو تمام مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے 4 رکعت نماز عشاء کے فریضے کے بعد، عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ 1 بار اور قل یا ایھا الکافرون 15 بار، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد اخلاص 11 مرتبہ، تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الفلق 15 بار، اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس کی صورت 15 بار پڑھے اور سلام کہے۔ بعد ازاں اس کے بعد چند مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے، پھر 70 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ جب یہ نماز قبل از وقت ادا کی جائے، وقت سے پہلے ادا کر لی جائے، تو اللہ تعالیٰ جو بلائیں اس روز تقدیر میں لکھتا ہے ان بلاؤں سے اپنے فضل سے محفوظ رکھتا ہے۔
بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع پر فرمایا کہ شیخ الاسلام معین الدین حسن سنجری قدس اللہ سرہ العزیز کی شرح میں لکھا دیکھا ہے کہ سارے ماہ سفر میں پورے مہینے میں 3,32,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ آخری 4 شنبہ نہایت بھاری ہے۔ آخری جو بدھ کا روز ہوتا ہے، بدھ کا دن ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ بھاری ہے۔ اس روز 4 رکعت نماز ادا کرے تاکہ حق تعالی اسے بلاؤں سے محفوظ رکھے، دوسرے سال تک کوئی بلا اس پر نازل نہیں ہوتی۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا شدید القوی و یا شدید المحال، و یا شدید المحال، یا مفضل یا مکرہ یا مکرہ لا الہ الا انت برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع پر فرمایا کہ جو شخص بلا میں گرفتار ہوتا ہے اسی ماہ سفر میں ہوتا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو گندم کھائی تو اسی مہینے میں کھائی، اور اسی ماہ سفر میں بہشت سے نکل کر، جنت سے نکل کر، یعنی آدم علیہ السلام نے جو گندم کا دانہ کھایا تو اسی مہینے میں کھایا، اور سفر کے مہینے میں ہی جنت سے نکل کر 300 سال تک روتے رہے۔ جب آپ کے وجود پر گوشت و پوست نہ رہا، گوشت وغیرہ نہ رہا، تو حکم ہوا کہ توبہ کرو، ہم نے تمہاری توبہ قبول کی۔ یہ بھی ماہ سفر میں ہوا، سفر کے مہینے میں ہوا۔ بعد ازاں اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ جب کہ وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ جب حابیل اور قابیل دونوں بھائی ماہ سفر میں شکار کے لیے نکلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا کہ ماہ سفر میں باہر نہ نکلو، سفر کے مہینے میں باہر نہ جاؤ۔ انہوں نے کچھ خیال نہ کیا۔ جب جنگل میں پہنچے تو دونوں بھائیوں میں تکرار ہو پڑی۔ قابیل نے حابیل کو مار ڈالا اور پشیمان ہوا، یعنی شرمندہ ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو سخت گھبرائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ حکم الہی یوں ہے، خدا کا حکم یہ ہے کہ حابیل کی اولاد سے سارے سنی ہوں گے، اور جو قابیل کی اولاد سے ہوں گے وہ یہودی اور کافر وغیرہ ہوں گے، اس واسطے کہ اس نے ماہ سفر میں بھائی کو مارا ہے، سفر کے مہینے میں اس نے بھائی کو مارا، اس لیے اس کی نسل سے یہودی کافر وغیرہ ہوں گے۔ بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع پر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر ماہ سفر میں، سفر کے مہینے میں طوفان کی بلا آئی اور ہلاک ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، اور ماہ سفر کی پہلی تاریخ کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور ماہ سفر میں ہی حضرت ایوب علیہ السلام کیڑوں کی مصیبت میں مبتلا ہوئے، گرفتار ہوئے۔ ماہ سفر کے آخر میں حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر آرا رکھا گیا، اور یعنی آرے سے جو ہے آپ کے ٹکڑے کیے گئے حضرت، اور ماہ سفر کے آخری 4 شنبے کو آخری بدھ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حلق میں چھری گھونپی گئی۔ ماہ سفر ہی میں، سفر کے ہی مہینے میں حضرت جرجیس علیہ السلام کے 7 ٹکڑے کیے گئے۔ ماہ سفر ہی میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بند ہوئے، قید ہوئے۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نعرہ مار کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ ماہ سفر ہی میں، سفر کے مہینے میں ہی سلطان الانبیاء کو مرض الموت لاحق ہوا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مرض الموت جو ہے اسی مہینے میں لاحق ہوا، اور اسی مہینے کے بعد وصال ہوا۔ سفر کے بعد جو ہے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال باکمال ہوا۔ پھر فرمایا کہ تمام انبیاء پر جو مصیبتیں نازل ہوئی سب ماہ سفر میں ہوئی ہے۔ یہ مہینہ بہت بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہمیں، تمہیں اور تمام مسلمانوں کو ماہ سفر کی گرانی سے بچائے، سفر کی سختیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچائے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ پھر فرماتے ہیں کہ 27ویں ماہ مذکور، یعنی سفر کے مہینے کی 27ویں تاریخ کو سن 655 ہجری کو قدم بوسی کا، قدم کو چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ معاہدے کے بارے میں یا مجاہدے کے بارے میں، مجاہدہ جو عبادت اور ریاضت کے اندر جو مجاہدہ ہوتا ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ عزیزان اہل سلوک حاضر خدمت تھے، جو قریبی لوگ تھے وہ سب حاضر تھے، موجود تھے۔ راہ سلوک کے تمام مسافر
موجود تھے۔ چنانچہ شیخ برہان الدین تونسوی اور ملہو لاہوری اور شیخ جمال الدین حاسبی علیہم الرحمہ اور خاندان چشت کے چند صوفی آئے ہوئے تھے اور مجاہدے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ فرمایا کہ جب خواجہ بایزید سے مجاہدے کے بارے میں پوچھا گیا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو فرمایا کہ میں 20 سال تک عالم تفکر میں آسمان کی طرف آنکھیں لگائے کھڑا رہا، اور اس 20 سال میں مجھے یاد نہیں کہ میں بیٹھا، اٹھا یا سویا ہوں۔ چنانچہ پاؤں میں سے خون بہہ نکلا اور پشت پیر کا جو حصہ ہوتا ہے پشت کا، تو وہ جو ہے اوپری حصہ جو ہے پھٹ گئے، پیر کا جو پشت کا حصہ ہوتا ہے وہ پھٹ گیا۔ بعد ازاں 2 سال کے بعد اس کے بعد 2 سال اور عالم محو میں رہا، ڈوبا رہا۔ اس 2 سال میں نفس کو پیٹ بھر پانی نہ دیا، ہاں ہفتے یا مہینے بعد 2 درم پانی دیتا، بعد ازاں یعنی کچھ پانی دے دیتا، اور اس کے بعد جب اپنا کام کمال کو پہنچا تو 10 سال تک پھر پانی پیٹ بھر نہ دیا۔ بعد ازاں اس کے بعد نفس کو میٹھے انار کی خواہش ہوئی تو میں وعدے میں ٹالتا رہا، وعدے کو جو ہے پورا نہ کیا، ٹالتا رہا۔ چنانچہ 10 سال تک نفس یہی خواہش کرتا رہا اور فریاد کرتا رہا کہ تو مجھے اور کب تک مارے گا؟ میں نے کہا اپنے آخری دم تک۔ اگر میں اپنا مجاہدہ بیان کروں تو تم میں سننے کی طاقت نہیں۔ جو معاملات میں نے اپنے نفس سے کیے ہیں وہ صرف کہنے سے ٹھیک بیان نہیں ہو سکتے۔ غرضے کہ جب 70 سال اسی طریق پر گزر گئے، اسی راستے پر گزر گئے، تو پھر حجاب یعنی پردہ درمیان سے اٹھ گیا، آواز آئی کہ اندر آ جاؤ، تو نے ہمارے کام میں کوئی کوتاہی یا کمی نہیں کی، اب ہم پر واجب ہے کہ تجھ پر تجلی کرے، یعنی اب تم پر رحمت برسائے۔ جب یہ آواز سنی تو نعرہ مار کر جان یار حق کے یا جان جو ہے یار کے حوالے کی، دوست کے حوالے کر دی، اللہ سے جا کر مل گئے۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ خواجہ بایزید بستامی علیہ الرحمہ کے جان دینے کی کیفیت یہی تھی۔ پھر فرمایا کہ جو مجاہدہ کرتا ہے وہ مشاہدہ بھی کرتا ہے۔ بعد ازاں یہ فارسی کا شعر پڑھا، در کوئے عاشقہ چنا جان بدہند الی آخری ہی۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ مجاہدہ کیا ہے؟ فرمایا نفس کو بری حالت میں ترسا کر مارنا، یعنی جو اس کی خواہش ہو وہ اسے نہ دی جائے، جو اس کی آرزو ہو وہ پوری نہ کی جائے، بلکہ ترسایا جائے، تڑپایا جائے، اور جس طاعت پر نفس راضی نہ ہو وہی طاعت کرے۔ جس عبادت کے اوپر نفس راضی نہ ہوتا ہو وہ عبادت تو پہلے کرنا چاہیے۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ خواجہ یوسف چشتی قدس اللہ سرہ العزیز اپنے نفس کو کہا کرتے تھے، نفس اگر تو آج کی رات میری بات مانے تو 2 رکعت میں قرآن مجید ختم کر لوں۔ ایک روز نفس سے کہا، نہ مانا، دوسرے روز مناجات کی، نفس سے کہنے لگے اور عہد کر لیا کہ 20 سال تک نفس کو پیٹ بھر پانی نہ دوں گا۔ اس رات کاہلی اس واسطے، سستی اس واسطے کی کہ نفس کو پیٹ بھر پانی نہ دیا۔ اس رات کاہلی اس لیے کی نفس کو پیٹ بھر پانی نہ دیا۔ پھر فرمایا کہ شاہ شجاع کرمانی 40 سال تک نہ سوئے۔ بعد ازاں اس کے بعد ایک رات سوئے تو حضرت کو خواب میں دیکھا۔ بعد ازاں اس کے بعد جہاں جاتے خواب کے کپڑے ساتھ لے جاتے اور سو جاتے کہ وہ دولت پھر نصیب ہو۔ غیب سے آواز آئی، اے شاہ شجاع، وہ 40 سال کی بیداری کا ثمرہ تھا، وہ 40 سال کی بیداری کا 40 سال جو تم عبادت کیے جاگے، 40 سال تک نہ سوئے، اس کا پھل تھا۔ جیسا پہلے کیا تھا ویسا ہی کر، پھر تم کو یہ دولت نصیب ہوگی۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا کہ جب خواجہ شاہ شجاع کرمانی کا آخری وقت ہوا، آخری وقت نزدیک پہنچا، تو جس روز آپ کا انتقال ہونے والا تھا اس روز 1000 رکعت نماز ادا کی اور مصلی پر سو گئے، اور حضرت ذوالجلال کا دوبارہ دیدار ہوا کہ شاہ شجاع کی رحمۃ اللہ علیہ ابھی آنا چاہتے ہو یا کچھ دن ٹھہرنا چاہتے ہو؟
عرض کی یا الہی اب رہنے کی جگہ نہیں، میں آنا چاہتا ہوں۔ اسی اسنا میں اسی درمیان میں آنکھ کھلی تو وضو کر کے دھوکانہ ادا کیا۔ عشاء کا وقت تھا، سر سجدے میں رکھ کر جان بحق تسلیم ہوئے، یعنی جان خدا کے حوالے کر دی۔ شیخ الاسلام نعرہ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پھر وہی شعر پڑا، در کوئے تو عاشقہ چنا جان بدہند۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ ایک دفعہ بایزید بستامی علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ اپنے مجاہدے کی بابت کوئی بات سناؤ، اپنے مجاہدے کے بارے میں کچھ سناؤ۔ فرمایا کہ اگر میں اپنے مجاہدے کے بارے میں سب کچھ سناؤں تو سن نہیں سکو گے، البتہ جو معاملہ میں نے نفس سے کیا ہے اس میں سے تھوڑا سا سناتا ہوں۔ وہ ایک یہ کہ ایک رات نفس کو میں نے عبادت کے لیے کہا تو اس نے سستی کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس روز عادت سے زیادہ کھجوریں کھا گیا تھا، جتنی کھجوریں کھانے کی عادت تھی اس سے زیادہ کھجوریں میں کھا چکا تھا۔ مختصر یہ کہ نفس نے کہنا نہ مانا۔ جب دن ہوا تو میں نے عہد کر لیا، یہ طے کر لیا کہ کچھ مدت کھجوریں نہیں کھاؤں گا، کچھ ٹائم تک کھجوریں نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ 15 سال تک نفس کو کچھ نہ دیا اور آرزو ہی میں رہا، تمنا ہی کرتا رہا۔ بعد ازاں اس کے بعد نفس نے کہا کہ جو کچھ تو فرمائے گا میں بجا لاؤں گا۔ نفس خود کہنے لگا اب تم جو کہو گے میں وہ کروں گا۔ اس وقت میں نے کھجور اسے دی تو فرما بردار ہو گیا، جو کچھ اسے کہتا بجا لاتا، یعنی پورا کرتا، بلکہ اس سے زیادہ کرتا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ خواجہ ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کو لوگوں نے پوچھا کہ مجاہدے میں آپ نے کہاں تک ترقی کی ہے؟ فرمایا یہاں تک کہ 2 3 سال تک نفس کو پانی نہ دیتا، اتنی ترقی ہوئی ہے۔ 10 سال گزر گئے ہیں، کبھی نفس کو پیٹ بھر پانی نہیں دیا، اور رات کو جب 2 مرتبہ قرآن شریف ختم نہیں کر لیتا، جب تک 2 مرتبہ قرآن شریف ختم نہیں کر لیتا اور کسی کام میں مشغول نہیں ہوتا۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کی بابت فرمایا، ان کے بارے میں کہنے لگے کہ خواجہ صاحب ایک روز ماں اصحاب بیٹھے تھے، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور اولیاء کی موت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ اتنے میں ایک خوبصورت جوان سبز پوش سیب لے آیا، ہرا لباس پہنا ہوا جو ہے وہ سیب لے کر آیا اور آداب بجا لا کر بیٹھ گیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر بار فرماتے کہ خوش آمدی و نیک و آمدی و صفا آوردی، یعنی آپ کا آنا بڑا مبارک ہو، خوش ہو۔ تو کچھ دیر بعد وہ سیب جو ہے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں ہاتھوں سے سیب لیا اور مسکرا کر فرمایا کہ تم چلے جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو لوگوں کو بھی رخصت کیا۔ کچھ دیر بعد رو بقبلہ ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ جو ہی قرآن مجید ختم کیا، جیسے ہی قرآن شریف کو مکمل کیا، اس سیب کو سونگھا اور جان بحق تسلیم ہوئے، یعنی خدا کے حوالے جان کر دی۔ بعد ازاں اس کے بعد آپ کا جنازہ مسجد کے پاس لائے تاکہ نماز جنازہ ادا کر سکے۔ اس وقت اذان ہو رہی تھی۔ جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچا تو خواجہ صاحب نے کفن سے ہاتھ باہر نکال کر انگشت شہادت اٹھا کر فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ انگشت مبارک کھڑی رہی، یعنی آپ کی جو مبارک انگلی تھی وہ کھڑی رہی۔ لوگوں نے بہتیرا زور لگایا، بہت زور لگایا کہ کسی طرح نیچے ہو۔ جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے تو اس کو نیچے کرنا چاہا لیکن نہ ہو سکی۔ آواز آئی کہ جس انگلی کو ذوالنون نے، حضرت ذوالنون مصری کہہ رہے ہیں کہ جس انگلی کو ذوالنون نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کھڑا کیا ہے، جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک نہ پکڑ لے گی نیچے نہ ہوگی۔ جب تک یہ انگلی پیارے نبی علیہ السلام کا ہاتھ نہ پکڑے گی یہ انگلی نیچے نہ ہوگی۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام زار زار روئے، بہت روئے، اور یہ شعر پڑھا درکو یا تو عاشقہ چنا جان بدہن، اخیر تک پورا شعر پڑھا۔ بعد ازاں اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ جب خواجہ سہل تستری بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، انتقال ہوا، تو جنازہ باہر لایا گیا۔ یہودیوں کے گروہ کا سردار جو نہایت منکر تھے، ننگے پاؤں جنازے کے نزدیک آیا، یعنی منکر تھا یہودیوں کے گروہ کا جو سردار تھا، وہ ننگے پاؤں جنازے کے پاس آیا اور کہا
جنازہ نیچے اتارو تاکہ میں مسلمان بنوں۔ جب جنازہ نیچے اتارا گیا تو وہ یہودی خواجہ صاحب کے پاس، خواجہ سہل تستری کے پاس کھڑا ہوا اور عرض کی کہ خواجہ صاحب مجھے تلقین کلمہ فرمائے، تلقین کلمہ فرمائے، یعنی کلمے کی تلقین کرے تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ وہ سردار ماں یہودیوں کے آیا تھا، اپنی یہودیوں کی ٹیم کے ساتھ آیا تھا۔ یہ سن کر خواجہ صاحب نے بھی کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور آنکھ کھول کر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہو یہ کلمات کہو۔ جو ہی اس نے کہا، جیسے اس نے کہا، پھر کفن میں ہاتھ کر لیا اور آنکھ بند کر لی۔ یہودی مسلمان ہو گیا۔ تو لوگوں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہا جس وقت تم جنازہ لیے باہر آ رہے تھے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو سخت آواز سنی۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ جب دوسری طرف آسمان کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ آسمان کے سارے فرشتے نوری طبق ہاتھوں میں لیے گروہ در گروہ نیچے آ رہے ہیں۔ نور کے جو تھال ہے وہ لے کر گروہ در گروہ یعنی قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں اور خواجہ سہیل بن عبداللہ تستری کے جنازے پر نثار کر رہے ہیں، نچھاور کر رہے ہیں۔ میں اس وجہ سے مسلمان ہوا ہوں کیونکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ پھر شیخ الاسلام زار زار روئے، بہت روئے۔ عالم تفکر میں یہ شعر پڑھا در کوئے تو عاشقہ چنا جان بدہن۔ پھر اسی موقع پر کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ میں عرش پر سر اٹھائے جا رہا ہوں، عرش سر پر اٹھائے جا رہا ہوں۔ خواب میں یہ دیکھا کہ عرش سر پر اٹھائے جا رہا ہوں۔ جب دن ہوا تو سوچنے لگا کہ یہ خواب کس کے آگے بیان کروں، کس کے سامنے بیان کروں۔ پھر خیال آیا کہ خواجہ بایزید کے سوا اور کون ہے، حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور کون ہے جو اس کی تعبیر کر سکے۔ جب گیا تو دیکھا کہ اسلام میں کوہرام ہوا ہے۔ حیران ہو کر پوچھا کہ کوہرام کی وجہ کیا ہے، یعنی ہنگامہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خواجہ بایزید علیہ الرحمہ انتقال فرما گئے۔ شیخ علی نعرہ مارتے ہوئے روانہ ہوئے۔ جب جنازے کے قریب آئے تو شہر سے باہر نکل چکا تھا، جنازہ جو ہے شہر سے باہر نکل چکا تھا اور خلقت عام تھی، یعنی عام لوگ بھی بہت تھے۔ آپ بھیڑ کو چیرتے ہوئے، بہت پبلک تھی، بھیڑ کو چیرتے ہوئے جنازے کے پاس آ پہنچے اور جنازہ سر پر اٹھایا۔ عرض کی یا خواجہ بایزید، میں تو خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا۔ حضرت خواجہ بایزید کے جنازے کی طرف کہنے لگے سر پر اٹھا کر کہ میں تو خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا۔ فرمایا اے علی، جو خواب تو نے دیکھا تھا اس کی تعبیر یہی ہے، یہی بایزید کا جنازہ عرش خدا ہے جو تو سر پر اٹھائے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ علی نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں عرش کو سر پر اٹھا کر لے جا رہا ہوں، تو خواجہ بایزید سے تعبیر پوچھنے گئے تو خواجہ بایزید کا انتقال ہو گیا تھا۔ جنازے کو سر پر اٹھا کر تعبیر پوچھی تو خواجہ بایزید نے بھی کہا کہ یہی تعبیر ہے، کیونکہ بایزید کا جنازہ عرش خدا ہے، خدا کا عرش ہے جو تو سر پر اٹھا کر جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے فرمایا کہ میں 30 سال عالم مجاہدے میں رہا، مجھے رات دن کی کوئی تمیز نہ تھی، دن رات کی کوئی پرکھ نہ تھی، البتہ نماز کے وقت نماز ادا کر لیا کرتا تھا اور پھر اسی عالم میں مشغول ہو جاتا۔ پھر فرمایا کہ جس روز خواجہ قطب الدین مودود چشتی قدس اللہ سرہ العزیز نے انتقال فرمایا، اس روز، اس دن آپ کا جسم مبارک لاغر ہو گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا۔ ماں صاحب بیٹھے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک شخص ریشمی کاغذ ہاتھ میں لیے حاضر خدمت ہوا اور سلام کہہ کر کاغذ دکھایا۔ جیسے ہی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بسم اللہ لکھا دیکھا، فی الفور انتقال فرما گئے، اسی وقت انتقال کر گئے۔ شور برپا ہوا کہ خواجہ صاحب قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ رحلت فرما گئے، انتقال کر گئے۔ الغرض بہرحال غسل دے کر جنازہ تیار کیا، کسی کی مجال نہ تھی کہ اٹھائے، سب حیران تھے۔ بہت دیر کے بعد آواز آئی کہ تو خلقت نے نماز ادا کی، لوگوں نے نماز ادا کی۔ جب چاہا کہ جنازہ اٹھائے تو حکم الہی سے خود بخود ہوا میں آگے آگے روانہ ہوا۔ خدا کے حکم سے جنازہ جو ہے خود بخود چلنے لگا اور خلقت پیچھے پیچھے، لوگ پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جتنے بے دین تھے سب آ کر مسلمان ہوئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کس سبب سے تم مسلمان ہوئے؟ کہا کہ ہم نے بچش میں خود دیکھا، اپنی خود کی آنکھوں سے دیکھا کہ خواجہ صاحب کا جنازہ فرشتے اٹھائے لیے جا رہے ہیں، فرشتے اٹھا کر لے جا رہے۔ جب شیخ الاسلام نے یہ حکایت ختم کی تو نعرہ مار کر گر پڑے اور پھر یہی شعر پڑھا، در کوئے تو عاشقہ چنا۔
اسی اسنا میں مؤذن نے اذان دیا، آپ نماز میں مشغول ہوئے اور میں اور خلقت یعنی لوگ واپس چلے آئے، الحمدللہ علی ذالک۔ دوسری ماہ ربیع الاول کے مہینے کی دوسری تاریخ کو سن 656 ہجری کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، قدم کو چومنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس بندے کو خلعت خاص سے مشرف فرمایا اور اہل صفا عزیز حاضر خدمت تھے، صوفی حضرات جو عزیز تھے وہ خدمت میں موجود تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ مولانا نظام الدین، تم کو ہم نے ہندوستان کی ولایت دی اور صاحب سجادہ کیا۔ جو ہی یہ فرمایا میں نے دوبارہ سجدہ کیا، حکم ہوا اے جہانگیر عالم سر اٹھا۔ آپ نے شیخ قطب الدین کی جو دستار سر پر رکھی ہوئی تھی، بار خلافت جو ہے سر پر رکھا ہوا تھا، وہ عنایت فرمائی اور عصا دیا اور خرقہ اپنے ہاتھ سے پہنایا، وہ جو لباس ہوتا ہے خلافت کا وہ اپنے ہاتھ سے پہنایا اور فرمایا دو گانا ادا کر۔ جب میں رو بقبلہ ہوا، قبلے کی طرف رخ کیا تو ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف کر کے فرمایا کہ تجھے خدا کو سونپا، یعنی ہم نے تجھے خدا کے حوالے کر دیا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ سب کچھ میں تجھے دیتا ہوں اس واسطے کہ تو آخری وقت میرے پاس نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ میں بھی اپنے شیخ قطب الدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت حاضر نہیں تھا، اس وقت میں حاصلی میں تھا۔ الغرض پھر شیخ بدر الدین اسحاق کو حکم ہوا کہ مثال لے کر چلو۔ جب میں نے مثال کی تو میرا سر بغل میں لے کر فرمایا کہ تجھے خدا رسیدہ کیا، یعنی خدا تک پہنچا دیا۔ پھر فرمایا کہ شیخ جمال الدین کو نہ دیکھنا۔ پھر فرمایا کہ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرس ہے، آج ٹھہرو کل چلے جانا، آج رک جاؤ کل جانا۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کفایہ میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت سے لکھا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ماہ ربیع الاول کو انتقال فرمایا، ربیع الاول کی دوسری تاریخ کو انتقال فرمایا، اور دوسرا روز معجزے کے لیے رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے نہایت عمدہ خوشبو آتی تھی، گویا سارے جہان کے عطریات وجود مبارک میں سمائے ہوئے، ایسا لگتا تھا تمام دنیا کی خوشبو عطر وغیرہ آپ کے وجود میں آ گئے ہو، سما گئے ہو۔ شکل و صورت میں ذرہ بھر تفاوت نہ تھا، کچھ فرق نہ تھا، اور جیسی زندگی کی حالت میں تھی ویسی ہی وفات کے بعد، جیسی زندگی کی حالت میں تھی شکل و صورت اور خوشبو وغیرہ، ویسی وفات کے بعد بھی ہے۔ اس روز کئی یہودی کافر مسلمان ہوئے، 10 روز تک 10 دن تک آپ کا وجود مبارک رکھا گیا۔ یہ صرف معجزے کے لیے تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 حجرے تھے، جب 9 حجرے ہو چکے تو 10ویں روز 10ویں دن امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے طعام دیا، کھانا دیا، چنانچہ سارے اہل مدینہ نے کھایا۔ جب 12واں دن ہوا تو شہرت ہوئی، اسی واسطے اسی لیے مسلمان 12ویں کو عرس کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرس کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرس مبارک 12ویں تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن صحیح روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال دوسری ربیع الاول کو ہوا۔ روایات کے اندر اختلاف بھی ہوا ہے، آپ حضرات اس کو سیرت کی کتابوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ جب تکلیف حد سے زیادہ ہو گئی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 روز تک مسجد میں تشریف نہ لا سکے، 3 دن تک۔ تیسرے روز حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے پر آئے، آواز دی الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز کے بارے میں کہا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا بلال کو کہو کہ ابو بکر اور عمر آئیں تاکہ مجھے مسجد میں لے جائیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کندھوں پر دست مبارک یعنی مبارک ہاتھ رکھ کر مسجد تشریف لائے۔ امامت کرنی چاہی لیکن نہ کر سکے، ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر آگے کھڑا کیا۔ یہ حالت دیکھ کر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نعرہ مارنے لگے۔ قریب تھا کہ اصحاب کا زہرہ جو ہے آب ہو جائے،
یعنی وہ پانی پانی ہو جاتے۔ الغرض رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس حجرے میں تشریف لائے اور سیاہ گودڑی کالی کملی لے کر لیٹ گئے۔ اتنے میں کہ اعرابی نے دروازے پر دستک دی، آواز دی، جس سے در و دیوار کانپ اٹھے۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا باہر نکلی اور فرمایا کہ اس وقت موقع نہیں، ہر چند معذرت کی، ابھی آپ نہیں مل سکتے، معذرت کی، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ یہ بات رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا، اے جان پدر، یعنی اے باپ کی جان، یہ اعرابی نہیں بلکہ یہ وہ ہے کہ اگر دروازہ بھی بند کر دو گی تو یہ دیوار کی راہ اندر آ جائے گا، دروازے کے راستے، دیوار سے اندر آ جائے گا، دیوار کے راستے سے۔ اگر دیوار بند کر دو گی تو یہ سوراخ کی راہ آ جائے گا، کوئی سوراخ وغیرہ سے آ جائے گا۔ یہ بچوں کو یتیم کرتا ہے، یہ تیرے والد ہی کی عزت ہے کہ اجازت طلب کرتا ہے، یعنی آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، ورنہ یہ تو جو ہے بغیر اجازت کے ہر کسی کے گھر میں جاتا ہے، یعنی ملک الموت ہے۔ اسے کہو کہ اندر آ جائے، یہ حکمن آیا ہے، حکم ہوا ہے اس کو، تبھی تو آیا ہے۔ حجرے سے نعرہ اٹھا، آواز اٹھی کہ ملک الموت آیا ہے، آداب بجا لایا ہے۔ بیٹھنے کا حکم ہوا، بیٹھا، ملک الموت بیٹھ گئے۔ پوچھا، کہو ملک الموت کہاں سے آنا ہوا؟ عرض کی، آپ کی زیارت کا حکم ہوا ہے۔ ملک الموت کہنے لگے کہ آپ کی زیارت کا حکم ہوا اور نیز یہ فرمائے، آپ یہ فرمائے کہ جان قبض کروں یا واپس چلا جاؤں؟ یا رسول اللہ، آپ کی جان قبض کروں یا واپس چلا جاؤں؟ فرمایا، ذرا صبر کرو، جبرائیل کو آنے دو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آ لینے دو۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا، بھائی صاحب کیا حالت ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں کے فرشتے نور کے تھال ہاتھوں میں لیے جناب کی جان پاک کے منتظر ہے، اور بہشت اور آسمان کے دروازے، جنت اور آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور انبیاء کی ارواح، انبیاء کی روحیں منتظر ہیں، انتظار میں ہے۔ بہشتی حوریں، جنت کی حوریں جو ہے دیدار کی منتظر ہیں۔ رضوان نے بہشت آراستہ کیا ہوا ہے، جو جنت کے نگران ہے رضوان، انہوں نے جنت کو آراستہ کیا ہوا ہے تاکہ آپ تشریف لائے۔ فرمایا، یہ نہیں پوچھا، یہ کہو کہ میرے انتقال کے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا؟ عرض کی، مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ اپنی امت کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے، حوالے کر دے۔ فرمایا کہ میرا مقصد بھی یہی تھا، میں بھی یہی چاہتا تھا۔ بعد ازاں اس کے بعد ملک الموت کو فرمایا کہ اب اپنا کام شروع کرو۔ جیسے ہی ملک الموت نے پائے مبارک کے تلوے پر ہاتھ رکھا، پاؤں پھٹ گیا، ہاتھ اندر ڈال کر جان قبض کر لی۔ پانی کا بھرا ہوا پیالہ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پڑا تھا، پانی کا بھرا ہوا پیالہ حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پڑا تھا۔ اس وقت دست مبارک اس سے تر کر کے سینے پر پھیرتے تھے، پیالے میں جو پانی تھا اس سے جو ہے اپنے مبارک ہاتھ کو گیلا کر کے سینے پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے، اللہم ہون سکرات الموت، یعنی اللہ موت کی جو سکرات ہے، سختیاں ہیں، اس کو آسان فرما دے، اے پروردگار موت کی تلخی کو آسان کر۔ جب وقت بالکل قریب آ گیا تو جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لب مبارک ہلاتے تھے، اپنے مبارک ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنا تو فرما رہے تھے کہ پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جان دینے کی حرمت سے میری امتوں پر رحم فرما۔ آخری وقت تک یہی فرما رہے تھے۔ جب شیخ الاسلام یہ ختم کر چکے تو تمام حاضرین مجلس سے نعرہ اٹھا اور شیخ الاسلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو میری طرف مخاطب ہو کر، میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جس کی خاطر تمام مخلوقات پیدا کی گئی، جس کی خاطر تمام مخلوقات پیدا کی گئی اور جس کی دوستی کی خاطر حق تعالی نے اپنی سلطنت ظاہر کی، جس کی دوستی کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی سلطنت ظاہر کی، اسے جہان سے اٹھا لیا گیا، اسے دنیا سے اٹھا لیا گیا، تو ہم تم کس گنتی میں ہیں؟ بس ہمیں بھی مردہ ہی خیال کرنا چاہیے، یعنی ہمیں بھی موت کا خیال ہونا چاہیے۔
اور غفلت اور گفتگو میں مشغول نہیں ہونا چاہیے تاکہ قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ جب شیخ الاسلام یہ ختم کر چکے تو شمس دبیر آداب بجا لائے اور عرض کی کہ خواجہ نظامی کی نظم یاد ہے، اگر اجازت ہو تو پڑھوں۔ فرمایا پڑھ۔ جب نظم پڑھی تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ میں جان سی آ گئی اور ایک الگ ہی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی ایک روحانی طور پر ان کو طاقت نصیب ہوئی۔ ایک پہر تک یہی حالت رہی۔ اس روز خاص بارانی شمس دبیر را عنایت ہوئی، یعنی خوب بارشیں ہو رہی تھی۔ نظم کے بعد تلاوت میں مشغول ہوئے۔ میں نے لوگوں سے سنا کہ پھر تازیست کسی سے مشغول نہ ہوئے، یعنی اس کے بعد ہمیشہ آخر تک، موت تک کسی سے مشغول نہ ہوئے اور صرف یاد الہی میں مصروف رہے۔ واللہ عالم۔ اور وہ نظم جو ہے شمس دبیر نے اس کے بعد پڑھی، جس کے اشعار یہ تھے کہ جہاں چیست بگزر زیر نگ اوں، رہائی بجنگ آراز جنگ او، مقیم نبینی دری باغ کس، تماشا کند ہر یکے ہر نفس، دری چار سو ہیچ بیگانہ نیست، کہ کیسا بر مرد خود کا کاما نیست، درد ہر دمے نو برے می رسد، یکے می و دیگرے می رسد۔ اس طریقے سے چند اشعار فارسی کے پڑھے اور یہ خواجہ نظامی کے اشعار تھے۔ یہ اشعار جو ہے شمس دبیر نے پڑھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان اشعار کے اور جتنی بھی باتیں اب تک کے کہی گئی، سنی گئی، ان کے تمام فیوض و برکات سے مالا مال فرمائیں، اور اس طرح سے ہماری کتاب راحت القلوب بحمدہ تعالی مکمل ہوئی۔ اگر اس درس میں اور کتاب کے اندر ہم سے کوئی لغزش اور کوتاہی ہو تو ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے خواجگاہ نشست کے صدقے میں معاف عطا فرمائیں اور ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائیں، نجات کا ذریعہ بنائیں اور ادارے کی خدمات کو بھی قبول فرمائیں، اور تمام اہل خیر حضرات کو بھی اللہ رب العالمین دین و دنیا کی تمام بھلائیوں سے مالا مال فرمائیں، تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔